یہ 1236 عیسوی کا زمانہ تھا۔ اندلس کا عظیم شہر قرطبہ عیسائیوں کے قبضے میں جا چکا تھا۔ وہ مسجد جہاں ہزاروں مومنین ایک ساتھ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے تھے، اب دشمن کے جھنڈوں سے ڈھک چکی تھی۔ اذان کی صدائیں دم توڑ چکی تھی اور اس کی جگہ گرجا گھروں کے گھنٹوں کی آواز گونجنے لگی تھی۔ مگر مایوسی کے اس اندھیرے میں امید کی ایک چنگاری اب بھی جل رہی تھی۔ اندلس کے بلند و بالا پہاڑوں میں جہاں چوٹیوں کا بوسہ آسمان سے ملتا تھا، ایک مرد مجاہد کھڑا افق کو تکتا تھا۔ اس کا نام ظفر القندی تھا، ایک ایسا جنگجو جو خون میں اور ایک ایسا عالم جو حکمت میں ڈلا۔ اس کے آباء و اجداد نسلوں سے اندلس کے محافظ رہے تھے اور اب وہ یہ عہد کر چکا تھا کہ اپنے آباء و اجداد کی زمین کو یوں بے یار و مددگار نہ چھوڑے گا۔ اس نے اپنے شمشیر کے قبضے کو سختی سے تھام لیا۔ اس کی عقابی آنکھوں میں ایک ہی سچائی جھلک رہی تھی، وہ کفر کے تسلط میں جینے سے بہتر شہادت کو گلے لگانا پسند کرے گا۔ سرد ہوا پہاڑی دروں میں سیٹیوں کی مانند گونج رہی تھی جب ظفر اپنے سیاہ گھوڑے پر سوار اندلس کے ان مجاہدین کی قیادت کر رہا تھا جو ظلم کے سیاہ رات میں امید کی چراغ بنے ہوئے تھے۔ ان کی تلواریں چاندنی میں چمک رہی تھی۔ یہ کوئی عام سپاہی نہ تھے، یہ مجاہدین ہلال تھے، وہ آخری چراغ جو اندلس کے وجود کی گواہی دے رہا تھا۔ خبر آئی تھی کہ کاسٹیلیا کا بادشاہ فرڈیننڈ سوم اپنی فوج لے کر جنوب کی طرف بڑھ رہا تھا تاکہ مسلمانوں کے بچے کچے قلعے بھی زیر کر لیے جائیں۔ اگر غرناطہ اور اشبیلیا بھی گر گئے تو اندلس ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن جائے گا۔ سیرا نیو اڈا کے خفیہ قلعے میں ظفر نے اپنے مجاہدین کو خطاب کیا۔ اس کی آواز سکون میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن اس کے ہر لفظ میں صدیوں کی غیرت اسلامی کی گونج تھی۔ بھائیو، ہم غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہمارے آباء نے اس سرزمین کو خون سے سینچا ہے اور اب کفار اسے مٹانے پر تلے ہیں۔ اگر ہم آج نہ لڑے تو کل کون لڑے گا؟ اگر ہم نے قربانی نہ دی تو آنے والی نسلوں کو کیا وراثت دیں گے؟ فضا میں اللہ اکبر کے نعروں کی گونج سنائی دی۔ وہ سب جانتے تھے کہ وہ تعداد میں کم ہے، دشمن کے پاس وسائل زیادہ ہے، مگر ان کے پاس جو طاقت تھی وہ ایمان کی طاقت تھی۔ اس رات جب چاندنی ان کے راستے کو روشن کر رہی تھی، وہ اپنے دشمن پر چپٹنے کے لیے نکلے۔ مجاہدین ہلال اندلس کی وادیوں میں دھند کی طرح پھیل گئے۔ وہ دشمن پر اس وقت وار کرتے جب وہ سب سے زیادہ کمزور ہوتا اور پھر رات کے سائے میں غائب ہو جاتے۔ یہ جنگ نہیں بلکہ بقا کی جدوجہد تھی۔ ظفر القندی اپنے آدمیوں کے ساتھ قیادت کر رہے تھے۔ ہر حملے کے ساتھ وہ قرطبہ کی آزادی کے قریب پہنچ رہے تھے۔ ایک شام ایک تیز رفتار قاصد خفیہ کیمپ میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ غرض سے عیسائی اشبیلیا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس کی تعداد زیادہ ہے مگر رسد کے قافلے ان کی رفتار کو سست کر رہے ہیں۔ ظفر کے چہرے پر ایک سوچ کی جھلک آئی، یہی موقع تھا تو پھر ہم ان پر حملہ کریں گے اور اس سے پہلے کہ وہ اشبیلیا پہنچیں۔ اس رات تاریکی کی چادر میں لپٹے ہوئے انہوں نے دشمن کی رسد پر حملہ کر دیا۔ خوراک کے ذخیرے جلا دیے، سپاہی اپنی نیند میں ہی مارے گئے اور صبح ہونے سے پہلے مجاہدین غائب ہو چکے تھے۔ دشمن کی فوج بھوکی اور کمزور ہو گئی تھی، مگر ظفر جانتا تھا کہ اصل معرکہ ابھی باقی ہے۔ 1247 عیسوی میں کاسٹیلیا کا بادشاہ فرڈیننڈ دوم نے اشبیلیا کا محاصرہ کر لیا۔ یہ اندلس کی آخری بڑی مسلم سلطنت تھی جو اب تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ شہر کے اندر خوف کا عالم تھا، بازار سنسان ہو چکے تھے، لوگ کنوؤں سے پانی بھر رہے تھے اور سپاہی آخری معرکے کے لیے تیاری میں مصروف تھے۔ ظفر جو اب اشبیلیا کا آخری محافظ بن چکا تھا، مسجد میں سجدے میں گرا۔ تبھی ایک قاصد تیزی سے آیا اور بولا کہ بادشاہ نے ایک ایلچی بھیجا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر ہم ہتھیار ڈال دیں تو ہمیں امان دی جائے گی۔ ظفر کی آنکھوں میں آگ جل اٹھی، جاؤ اور انہیں میرا جواب دو۔ وہ دیواروں کی طرف بڑھا جہاں ایک عیسائی اپنے لشکر کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس عیسائی نے اسے پکار کر کہا کہ مسلمانوں، فرڈیننڈ تمہیں رحم کا موقع دے رہا ہے، ہتھیار ڈال دو اور تمہارے لوگ محفوظ رہیں گے۔ ظفر کی آواز فولاد کی طرح سخت تھی۔ کیا رحم تھا جب تم نے قرطبہ کے مساجد کو گرجا گھروں میں بدل دیا؟ کیا رحم تھا جب تم نے ہمارے عالموں کو قتل کیا؟ نہیں عیسائی، ہم سر نہیں جھکائیں گے، ہم اپنی آخری سانس تک لڑیں گے۔ عیسائی جرنیل نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، تو پھر تم نے موت کو چن لیا ہے۔ ظفر نے اپنی تلوار نکالی، دشمن کی فوج کی طرف اشارہ کیا اور بلند آواز میں کہا کہ نہیں، ہم نے جہاد کو چنا ہے۔
چند دن بعد اشبیلیہ کی دیواریں گر گئی، عیسائی فوج شہر میں داخل ہو گئی اور گلیاں خون سے بھر گئی۔ ظفر اور اس کے ساتھی آخری دم تک لڑے مگر تعداد کی کمی آڑے آئی۔ ابراہیم بن طارق چیخا کہ ہم گر گئے ہیں، ہمیں پیچھے ہٹنا ہوگا۔ ظفر نے غصے سے آسمان کی طرف دیکھا، ہم نے غرناطہ میں اپنی جنگ جاری رکھنی ہے۔ رات کے اندھیرے میں بچ جانے والے مجاہدین پہاڑوں کی طرف نکل گئے۔ پہاڑوں میں پناہ لے کر ظفر نے چاپا مار جنگ شروع کی۔ اس کے نام سے عیسائی خوف کھانے لگے۔ وہ رات کے اندھیروں میں حملہ کرتا، دشمن کی فوجوں کو نیست و نابود کر دیا اور غائب ہو جاتا۔ عیسائیوں نے اسے اندلس کا بوت کہنا شروع کر دیا تھا۔ شاہ فرنینڈ سوم مجاہدین کی بغاوت سے غضبناک ہو چکا تھا۔ اس نے 10,000 فوجیوں کی ایک عظیم و شان فوج کو پہاڑوں میں بھیجا، جس کی قیادت اس کے سب سے بے رحم سپہ سالار جنرل سانچو رامیرز کر رہا تھا۔ سانچو دوسروں جیسا نہیں تھا، وہ بوتوں اور کہانیوں سے خوفزدہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ مسلمانوں کا قصائی تھا، وہ شخص جس نے صلیبی جنگوں میں لڑائی لڑی تھی۔ اس نے کہا کہ میں ظفر کو اس کے غار سے گھسیٹ کر نکالوں گا اور زندہ جلا دوں گا۔ لیکن ظفر انتظار کر رہا تھا۔ ایک قہر آلود صبح جب سانچو کی فوج ایک وادی سے گزر رہی تھی، زمین خود ان کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ چٹانیں پہاڑوں سے لڑنے لگیں، درختوں سے پرچیاں اور تیروں کی بارش ہوئی۔ پھر دھند میں سے ظفر اور اس کے مجاہدین نے حملہ کر دیا۔ لڑائی خوفناک تھی۔ شام ہوتے ہی 5,000 کشتالی فوج ہلاک ہو چکے تھے۔ سانچو خون میں لت پت اور ذلت کا شکار بمشکل اپنی جان بچا کر فرار ہوا۔ ظفر کی داستان مزید بلند ہو گئی، لیکن ہر جنگ فتح نہیں ہوتی۔ دشمن سیکھ رہا تھا۔ ایک مسلمان رئیس جو اپنی کھوئی ہوئی جاگیر واپس حاصل کرنے اور شاہ فرنینڈ کی خوشنودی چاہتا تھا، خفیہ طور پر صلیبیوں سے جا ملا۔ اس نے دشمن کو قلعہ قلات الروم کا پتہ بتا دیا۔ ایک رات جب مجاہدین خواب غفلت میں سوئے تھے، دشمن نے حملہ کر دیا۔ ہزاروں کشتالی سپاہیوں نے قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ایک غدار نے دروازے کھول دیے۔ ظفر چیخ و پکار کی آوازوں سے بیدار ہوا۔ ہم سے غداری کی گئی، ابراہیم چلایا اپنی تلوار نکالتے ہوئے۔ قلعے کے اندر جنگ شدید تھی مگر دشمن تعداد میں بے پناہ تھا۔ آگ ہر طرف سے پھیلنے لگی۔ وہ قلعہ جو ایک محفوظ پناہ گاہ تھا اب موت کا جال بن چکا تھا۔ ظفر ایک شیر کی طرح لڑا، ایک دشمن کو کاٹتا گیا، لیکن وہ مسلسل بڑھتے جا رہے تھے۔ ہمیں پسپا ہونا ہوگا، ابراہیم نے چیخ کر کہا۔ ظفر کا دل غصے اور دکھ سے جل اٹھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ جنگ وہ نہیں جیت سکتے۔ بہت باری دل کے ساتھ اس نے اپنے بچے کچے جنگجوؤں کو خفیہ راستے سے نکلنے کا حکم دیا۔ پہاڑوں میں فرار ہوتے وقت وہ ایک آخری بار مڑا۔ قلعہ القلات الروم شعلوں میں لپٹا ہوا تھا، لیکن جنگ ختم نہیں ہوئی تھی۔ اپنے قلعے کھو دینے کے بعد ظفر کی نظریں غرناطہ پر جمی تھی، اندلس کی آخری مسلم سلطنت۔ غرناطہ کے حاکم امیر محمد اول نے ہمیشہ کشتالیوں کے ساتھ کھلی جنگ سے گریز کیا تھا، لیکن اب جب اشبیلیہ گر چکی تھی اور ظفر کی بغاوت زور پکڑ چکی تھی، اسے فیصلہ کرنا تھا کہ لڑنا ہے یا ہتھیار ڈال دینا ہے۔ ظفر امیر کے دربار میں پہنچا۔ اس کی ذرا اب بھی خون میں رنگی ہوئی تھی۔ عیسائی رکنے والے نہیں ہیں جب تک وہ ہمیں مکمل طور پر مٹا نہ دیں۔ ظفر نے اعلان کیا، غرناطہ کو اب اٹھنا ہوگا ورنہ یہ بھی اشبیلیہ کی طرح برباد ہو جائے گا۔ امیر ہچکچایا، وہ جنگ سے خوفزدہ تھا، لیکن تبھی ایک خبر آئی، سانچو رامیرز 15,000 فوجیوں کے ساتھ غرناطہ پر چڑھائی کر رہا تھا۔ فیصلہ ہو چکا تھا، اندلس کی آخری فوج نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ غرناطہ کے میدانوں میں اسلامی ہسپانیہ کی سب سے بڑی جنگ ہونے والی تھی۔ ظفر جو اب 8,000 مجاہدین کی قیادت کر رہا تھا، سانچو رامیرز کی 15,000 فوج کے خلاف کھڑا تھا۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا، مجاہدین صف بندی میں کھڑے ہو گئے، ہلال کے پرچم ہوا میں لہرا رہے۔ ظفر نے اپنے جنگجوؤں کی طرف رخ کیا۔ آج ہم صرف غرناطہ کے لیے نہیں لڑ رہے، بلکہ ہر اس مسجد کے لیے جسے انہوں نے جلا دیا، ہر اس عالم کے لیے جسے انہوں نے قتل کیا۔ ہماری تلواریں مظلوموں کی آواز بنیں گی۔ جنگ شروع ہو گئی۔ پہلے عیسائیوں کے گھڑ سوار فوج نے حملہ کیا، لیکن مسلمانوں نے جم کر مقابلہ کیا۔ آسمان تیروں سے سیاہ ہو گیا، میدان جنگ موت کے شور سے لرز اٹھا۔ ظفر دشمنوں کو کاٹتا چلا گیا، اس کی تلوار بجلی کی مانند چمک رہی تھی۔ ابراہیم جو اب کافی عمر رسیدہ ہو چکا تھا، 10 جوانوں جتنا زور لگا کر لڑ رہا تھا۔
گھنٹوں تک جنگ جاری رہی، خون نے زمین کو رنگین کر دیا۔ پھر ظفر نے اسے دیکھا، سانچو رامیرز، ایک دہاڑ کے ساتھ وہ اس کی طرف بڑھا۔ سانچو ظفر کے مقابل آیا، ان کی تلواریں خوفناک قوت سے ٹکرائیں، فولاد سے ٹکر رہا تھا۔ لیکن ظفر وہ شخص تھا جس نے اپنا گھر، اپنا شہر، اپنی قوم کھو دی تھی۔ اس کے وار میں انتقام کی آگ جلک رہی تھی۔ آخر کار ظفر نے ایک مہلک وار کیا اور اپنی تلوار سانچو کے سینے میں اتار دی۔ گشتالی سپہ سالار ہانپتے ہوئے گھٹنوں کے بل گر پڑا، دشمن کا قائد ہلاک ہو چکا تھا۔ عیسائی فوجیوں نے جب اپنا کمانڈر کو گرتے دیکھا تو ان کی صفیں ٹوٹ گئیں اور وہ پسپا ہو کر بھاگنے لگے۔ غرناطہ بچ گیا تھا۔ ظفر غرناطہ کی فصیل پر کھڑا دشمن کو بھاگتے دیکھ رہا تھا، لیکن جنگ ختم نہیں ہوئی تھی۔ عیسائیوں کے قبضے میں اشبیلیہ، قرطبہ اور اندلس کا بیشتر حصہ اب بھی باقی تھا۔ آج کی فتح نے ایک سچائی ثابت کر دی تھی، اندلس میں اسلام اب بھی زندہ تھا۔ جب تک ظفر جیسے مجاہدین زندہ تھے، مزاحمت کی شمع جلتی رہے گی۔ ابراہیم نے ظفر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم ایک داستان بن چکے ہو میرے بھائی، اندلس کا شیر۔ ظفر نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اور وہ لڑے گا اپنی آخری سانس تک، اسلام کے لیے، عدل کے لیے، اندلس کے لیے۔ برسوں بیت گئے مگر جنگ کبھی مکمل ختم نہ ہوئی۔ ظفر القندی جو اب ایک جہاں دیدہ جنگجو بن چکا تھا، بدستور حملہ آوروں کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس کا نام قاہرہ کے بازاروں، دمشق کے مساجد اور عرب کے صحراؤں میں سرگوشیوں کی طرح گونجتا، حتیٰ کہ عیسائی درباروں میں بھی اس کے کارناموں کا ذکر خوف اور احترام کے ساتھ کیا جاتا۔ مگر جنگ کی اپنی ایک قیمت ہوتی ہے۔ ظفر کے بال چاندی جیسے ہو گئے، اس کا جسم زخموں سے بھرا تھا، لیکن اس کا دل آج بھی اتنا ہی بے خوف تھا جتنا جوانی میں تھا۔ ایک اندھیری رات، چاندنی میں نہائے پہاڑ کی چوٹی پر ظفر تنہا کھڑا تھا۔ وہ نیچے اس سرزمین کو دیکھ رہا تھا جس کے لیے اس نے اپنی زندگی وار دی تھی۔ ہوا میں دور کہیں اشبیلیہ کے کلیساؤں کی گھنٹیوں کی آواز گونجی، وہی شہر جہاں کبھی آذان کی صدائیں بلند ہوا کرتی تھی۔ ابراہیم جو اب ایک بوڑھا ہو چکا تھا اس کے قریب آیا۔ ہم نے اپنی بساط بھر کوشش کر لی میرے بھائی، شاید اب آرام کا وقت آ چکا تھا۔ ظفر نے گہرا سانس لیا۔ آرام نہیں ابراہیم، جب تک ہمارے لوگ ظلم سہ رہے ہیں میں کیسے آرام کر سکتا ہوں؟ اس نے اشبیلیہ کی طرف ایک آخری نظر ڈالی، پھر رخ موڑ کر اندھیرے میں گم ہو گیا۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس رات کے بعد وہ کہاں گیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ مشرق کی طرف روانہ ہوا آخری مار کے لیے مدد تلاش کرنے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ جنگ میں شہید ہوا، آخری سانس تک ہتھیار ڈالنے سے انکار کرتے ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ظفر القندی کبھی مرا ہی نہیں۔ جب تک کوئی انصاف کے لیے لڑتا رہے گا، جب تک مظلوموں کے دلوں میں اسلام کا نور باقی رہے گا، اندلس کا شیر زندہ رہے گا۔ یہ کہانی نہ تو شکست کی ہے، نہ مکمل فتح کی۔ یہ ایک ایسی جدوجہد کی کہانی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور وقت کے دھند لکھوں میں ان کے الفاظ ہمیشہ گونجتے رہیں گے۔ وہ ہماری زمینیں چھین سکتے ہیں مگر ہمارے ایمان کو کبھی نہیں مٹا سکتے۔